حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لاوے، یعنی اس کی ذات اور صفات پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں کے وجود پر، کتابوں پر، تمام انبیاء پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور ہر نماز کے بعد کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت کی گئی ہو، اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو تو یہ مستحب ہے۔ نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے، چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ یعنی جماعتوں میں صفوں کا ہموار کرنا اور کسی قسم کی کجی درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر اوقات معنی مال ہی ہوتا ہے، اس لیے اس ذکر کو فرمایا، ورنہ مقصود یہ کہ حج کی شرائط پائی جاتی ہوں تو حج کرے۔ اس کے بعد 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے، اور اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح آتی ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے، چونکہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرمایا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، والدین کی نافرمانی نہ کرے، اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے، تو مذائقہ نہیں، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جھوٹی قسم نہ کھاوے، جھوٹی گواہی نہ دے، خواہشات نفسانیات پر عمل نہ کرے، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، عفیفہ عورتوں کو اوپر تہمت نہ لگائے، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، تماشائیوں میں شریک نہ ہو، کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار مثلا ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسا کہ کسی کا نام بدھو پڑ جاوے تو مذائقہ نہیں، لیکن طعن کی غرض سے اس کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ اس کے بعد کسی کا مذاق مت اڑاؤ، نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کرو، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، صبر، بلا پہ صبر اور مصیبت پہ بھی صبر کرو، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، اعزہ سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہو، اللہ کی مخلوق کو لعنت ملامت نہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کا کثرت رکھو، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی اور ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح پہنچنے والا بھی نہیں تھا، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں مت چھوڑو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیئات سے درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرمائیں تو اس کی شان کریمی ہے، کچھ بعید نہیں۔ پڑھنے والے حضرات سے بڑی لجالت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر میں اس سیاہکار کی بھی دستگیری فرمائیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محمد زکریا کاندھیلوی، مقیم مدرسہ مظاہر العلوم۔